ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردار نبیل، ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے۔ میرے بیٹے کی جان گئی ہے، اس کے بدلے تمہارا بیٹا چاہیے ہمیں۔ سردار نبیل نے اپنے کندھے جھکا لیے تھے، کیونکہ یہ ان کے گاؤں کا اصول تھا کہ جان کے بدلے جان دی جاتی تھی اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ سردار نبیل بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے چودھری ابراہیم کے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا۔ چودھری ابراہیم، میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کیا اس کے بدلے کچھ اور نہیں مل سکتا؟ غلط مت کہو سردار نبیل، تمہارے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے۔ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اس کے بدلے اب ہم بھی تمہارے بیٹے کا قتل ہی کریں گے۔ نہیں چودھری ابراہیم، جوان بیٹے کے چلے جانے کا دکھ تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تم جو کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کہو گے تو میں سرداری چھوڑ دوں گا اور اپنی جگہ تمہیں بٹھا دوں گا۔ نہیں، مجھے سرداری نہیں چاہیے، وہ تو آج نہیں تو کل مجھے اپنے دم پر بھی مل ہی جائے گی۔ مجھے چاہیے تو جان کے بدلے جان۔ چودھری ابراہیم کسی بھی صورت میں اپنی ضد سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سردار نبیل نے اپنے بیٹے ازجد کی طرف دیکھا، وہ خود بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سردار نبیل نے ایک نظر چودھری ابراہیم کی طرف دیکھا، تبھی چودھری ابراہیم کہنے لگا، ایک کام ہو سکتا ہے، اگر تم اپنی دختر کو ونی میں میرے بیٹے چودھری دوراب سے اس کا نکاح کرا دو، تب تمہارے بیٹے کی جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ اب یہ تم پر ہی منحصر ہے کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کی جان دو گے یا اپنی دختر کی شادی میرے بیٹے سے کرو گے؟ سردار نبیل گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ایک طرف جان سے پیارا بیٹا تھا، تو دوسری طرف اس کی زندگی، اس کی کل کائنات اس کی بیٹی تھی۔ مگر اب اسے کچھ تو فیصلہ کرنا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ایک بیٹی ہی بلی کا بکرا بنی۔ ایمل کو پنچایت میں لایا گیا، بڑی سی چادر دیے اس کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ معصوم کم عمر لڑکی بڑی سی چادر میں کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ تو اونچی آواز سے گھبرا جایا کرتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائی سے قتل ہو گیا ہے تو وہ 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ یہ سب سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب اسے چودھری ابراہیم کی بات کا پتہ چلا تو وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کسی طرح چودھری ابراہیم اپنا فیصلہ بدل لے۔ اس کی دعا جلد قبول ہو گئی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اپنی دعا کی قبولیت کے بدلے اسے اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑے گی۔ بڑی بی بی، سردار نبیل نے حکم دیا ہے کہ ایمل بی بی کو جلدی سے تیار کیا جائے اور بڑی سی چادر دے کر پنچایت میں بھیج دیا جائے۔ سبین بیگم تو یہ بات سنتے ہی دل برداشتہ ہو گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ پنچایت میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گاؤں کے اصول کے مطابق جان کے بدلے جان ہوتی ہے، مگر جو شخص جان کے بدلے جان نہ مانگے تو اس میں اسی گھر کی بیٹی کو ونی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بے ساختہ نظر ایمل کے وجود پر پڑی، جو سیڑھیوں میں کھڑی لرز رہی تھی۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ ونی میں جا کر چودھری ابراہیم کے گھر کے ظلم و ستم کو برداشت کرے؟ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک طرف جوان بیٹے کی زندگی تھی تو دوسری طرف دل و جان سے پیاری بیٹی کی۔ مگر سب یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ایمل کی شادی چودھری دوراب سے کر دی گئی تو کم از کم وہ دونوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ تو سکیں گے، ورنہ ان کو اپنے بیٹے کی زندگی گنوانی پڑتی۔ سبین بیگم ایمل کے پاس گئی تھی اور اس کے آگے اپنی چادر پھیلا دی تھی۔ ایمل، تم ہی اپنے بھائی کی زندگی بچا سکتی ہو، لیکن میں تم پر کوئی فیصلہ تھوپوں گی نہیں۔ یہ تمہاری زندگی ہے، تم جس کے ساتھ گزارنا چاہو گزار سکتی ہو۔ بس ایک مرتبہ دل سے سوچ لینا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔
سبین بیگم آنکھیں چراتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایمل پر پریشر ڈال رہی تھی۔ ایمل آنکھوں میں آنسو لیے گہری سوچ میں تھی۔ ایک طرف اس کی پوری زندگی تھی تو دوسری طرف اس کے بھائی کی جان۔ کیا وہ اتنی خود غرض تھی کہ اپنی زندگی کی خاطر اپنے بھائی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتی؟ نہیں، وہ ایسی تو نہیں تھی۔ ماں جبین، اندر سے میری چادر لے کر آؤ۔ اکرام کاکا مجھے اپنے ساتھ پنچایت میں لے جائیں۔ سبین بیگم کے دل کو ہاتھ پڑا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ بیٹے کی جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایمل اپنے اوپر چادر لیے اپنے ہی قدموں سے چل کر نیچے جا رہی تھی۔ ایمل پنچایت میں پہنچی تو ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہا تھا۔ سردار نبیل کے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کو اس طرح رخصت ہونا پڑے گا۔ ایمل کو سردار نبیل کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو سردار نبیل نے روتے ہوئے اس کی سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس طرح وہ چند ہی گھنٹوں میں ایمل نبیل سے ایمل دوراب بن گئی۔ بس فرق اس بات کا تھا کہ یہ شادی کوئی خوشیوں کے شادیانے سے نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف سوگواریت کا ماحول تھا۔ دوراب اپنی گاڑی میں بیٹھا غصے سے ایمل کا انتظار کر رہا تھا، جس کو لا کر دوراب کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس نے ایک قہر برساتی نظر چادر میں چھپی ایمل پر ڈالی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی نظروں میں، نفرت ہی نفرت تھی، جسے انجان ایمل ڈری سہمی سی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایمل کو حویلی میں لے جایا گیا، تبھی دوراب نے اس کو بازو سے پکڑا اور زمین پر دھکا دیا تھا۔ ایمل کا سر زمین سے زور سے ٹکرایا تو ایک ننھی سی خون کی بوند اس کے ماتھے پر آ گئی، مگر تکلیف دل کے اندر تک گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ تبھی دوراب آگے بڑھا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ زبان سے نکلنے والی ہلکی سی سسکی نے اس کی زندگی عذاب بنا دی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تو سوچو، جب تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو بے دردی سے مارا تب اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب تمہیں اپنے بھائی کے کیے کا بدلہ چکانا ہے۔ یہ ہلکی پھلکی چوٹوں پر رونا یا سسکیاں بھرنا فضول ہے۔ ابھی تو تمہیں بہت بڑی بڑی چوٹیں کھانی ہیں، ان پر تو تم مر ہی جاؤ گی، اور میں تمہیں اتنی جلدی مرنے نہیں دے سکتا۔ تمہیں تو پل پل مرنا ہے تاکہ تمہارا بھائی پل پل مرے۔ چودھری دوراب، خدا کے قہر سے ڈرو۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ اس گاؤں کے تو اصول ہی عجیب ہیں۔ تمہارے بھائی کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ میں ماں ہو کر اگر اس کا خون معاف کر سکتی ہوں تو تم تو بھائی ہو۔ اس معصوم بچی پر ظلم کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ایسی کون سی تسکین ملے گی جس کی خاطر تم اس بچی پر ظلم کر رہے ہو جو بالکل بے قصور ہے؟ خدا سے ڈرو، بے قصور پر ظلم کرنا عذاب ہے، جہنم میں جاؤ گے۔ اماں، آپ اس کی خاطر مجھے بددعائیں دے رہی ہیں۔ آپ کیسے بھول سکتی ہیں اپنے بیٹے کی موت؟ ابھی کل ہی اس کا جنازہ اٹھا ہے اور آج آپ اس کی موت کو ہی بھول گئیں۔ آپ کو تو اس لڑکی کو بھون کر رکھ دینا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا اس کام کے لیے۔ میں اس کو ایسی ایسی تکلیف دوں گا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ تبھی دوراب آگے بڑھا اور پھر سے ایمل کو بالوں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پیچھے سے عالیہ بیگم مسلسل اس کو آوازیں دے رہی تھی کہ کچھ تو رحم کرو اس لڑکی پر، رحم کھاؤ، تم اور تمہارا باپ نہ جانے اتنے ظالم کیوں ہو۔ ایمل کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ نیچے عالیہ بیگم بھی رو رہی تھی۔ چودھری ابراہیم نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، عالیہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چودھری ابراہیم نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ بھی پریشانی کی حالت میں ان کے پیچھے ان کے کمرے میں گئے۔ کیا بات ہے بیگم، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، میں آپ کے بیٹے کا بدلہ لے آیا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی ایسی باتوں پر خوش ہوں گی؟ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔
مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ ایک ایسے اصول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے رواج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا دنیا سے ختم ہو جانا بہتر ہے۔ بیٹیاں بھیڑ بکریاں تو نہیں ہوتی جن کو ان کے باپ بھائی کے جرم میں مجرم قرار دے دیا جائے اور ان پر ظلم کیا جائے۔ آپ کے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں، کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ مگر میں آپ کو کیوں سمجھا رہی ہوں، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ جب تربیت ہی ایسی کی گئی ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اپنی تربیت کو تو نہیں بھول سکتا۔ چودھری ابراہیم کو عالیہ بیگم سے ایسی بات کی امید نہیں تھی، تبھی وہ حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا، ہر فیصلے میں ان کی رہنمائی کی تھی۔ مگر شاید اس مرتبہ وہ واقعی غلطی پر تھے۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ پورے گاؤں کے سامنے وہ دراب اور ایمل کی شادی کروا کر آئے تھے۔ عالیہ بیگم اور چودھری ابراہیم آپس میں باتیں کر رہے تھے، جب دراب کے کمرے سے ایمل کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عالیہ بیگم تو اپنی جگہ پر تڑپ کر رہ گئی تھیں، تو دوسری طرف چودھری ابراہیم مارے شرمندگی کے نظر ادھر ادھر پھیر رہے تھے۔ چودھری صاحب، کل کو اپنی بیٹیوں کے لیے بھی ایسی چیخوں کی آواز سننے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ آج جو کسی بے قصور بیٹی کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، کل کو آپ کو بھی یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ عالیہ بیگم تو روتے روتے اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھیں، مگر چودھری ابراہیم کو ساری رات نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات اس بچی کے بارے میں سوچتے رہے جس کو آج انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دراب کے حوالے کیا تھا، اور اب وہ پچھتا رہے تھے کہ ان کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگلی صبح عالیہ بیگم نے جب ایمل کو کمرے سے باہر آتے دیکھا تو ان کا دل منہ کو آ گیا۔ اس کے پورے وجود پر نیل کے نشان تھے۔ دراب نے ساری رات اس کو بے دردی سے پیٹا تھا اور پھر اس پر ظلم بھی کیا۔ السلام علیکم آنٹی، وہ دراب ناشتے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے گھر کے لیے ناشتہ بناؤں۔ آپ مجھے بتا دیں گی کچن کدھر ہے؟ میں سب کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ عالیہ بیگم اتنی خوبصورت بچی کو دیکھ کر انہیں رونا ہی آ گیا تھا۔ تبھی انہوں نے ایمل کو جلدی سے اپنے گلے لگایا اور کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ناشتہ بنوا دوں گی۔ بس تم یہی کہنا کہ ناشتہ تم نے بنایا ہے۔ لیکن آنٹی، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے پھر سے ماریں گے، اور اب تو مجھ میں مار کھانے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ ٹھنڈ بھی اتنی ہے اور پاس ماں بھی نہیں ہے جو میرے زخموں پر مرہم رکھ دے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ عالیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چودھری ابراہیم صاحب نے بھی ایمل کی باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر دراب تو جیسے پتھر دل ہو کر بیٹھا تھا، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایمل پر اتنا غصہ کرنے کے باوجود بھی اس کا جی نہیں بھرا تھا۔ میں نے تمہیں ناشتہ بنانے کے لیے بھیجا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ درمیان میں کھڑی ہو کر باتیں کرتی رہو۔ اب جلدی جاؤ اور جا کر ناشتہ بناؤ۔ ایمل کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب دراب بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ ایمل کی گردن پر نیل کے نشان دے کر نہ جانے دراب کو کیا ہوا تھا۔ بانو، رقیہ، بانو، ارے کدھر مر گئے ہو سب کے سب؟ جلدی یہاں پر آؤ۔ ایمل جو سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، دراب کی اتنی اونچی چیخنے پر ایک دم گڑبڑا گئی، جس کی وجہ سے توے پر ڈالا گھی اس کے ہاتھ پر چھلک گیا۔ ایمل کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ دراب جو پہلے ہی اس کے نیل سے گھبرا رہا تھا، اب اس کی چیخنے پر ایک دم پریشانی کی حالت میں اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ ایمل تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ رات کے دراب میں اور اب کے دراب میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ گھی گر گیا ہے۔ یہ کیسے کام کر رہی ہو؟ آنکھیں نہیں ہیں کیا پاس؟ یہ کام کرنا نہیں آتا؟ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے، آپ کے بھائی کے قاتل کی بہن تکلیف میں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایمل نے کچھ اس انداز میں دراب کو بات سنائی تھی کہ وہ ایمل کو دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر غصے سے حویلی سے ہی نکل گیا۔ ایمل،
दुराब के धूप छाँव सा रवैया देखकर परेशान हो गई थी। तभी आलिया बेगम उसके पास आईं और आकर कहने लगी, क्यों, मेरा बेटा इतना बुरा भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि उसने तुम पर जुल्म किया, मगर वो उस वक्त गुस्से में था। अगर तुम चाहो तो उसको बदल सकती हो। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, बस कुछ जज्बाती है। आंटी, दुराब को बदलना मेरे लिए इतना आसान नहीं। वो धूप छाँव सा इंसान मेरी समझ से बाहर है। रात उन्होंने जिस तरह मेरे साथ रवैया रखा, अब बिल्कुल बरक्स है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उनको मुझसे तकलीफ देने में सुकून मिल रहा है या मेरी तकलीफ पर मरहम रखकर। बहरहाल मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, मगर वादा नहीं करती कि अपनी जगह यहाँ पर बना भी पाऊंगी कि नहीं। इतना कहकर एमल फिर से नाश्ता बनाने लगी। दुराब सुबह से गया, रात तक अभी घर वापस नहीं आया था। न जाने वो कहाँ पर रह गया था। एमल अपने कमरे में गई और वहाँ पर जाकर आराम करने लगी। उसे इल्म ही ना हुआ कि कब उसकी आंख लग गई। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर एमल को चादर लेने की इजाज़त नहीं थी। उसको तो बिस्तर पर सोने की भी इजाज़त नहीं थी, मगर वो गलती से बिस्तर पर ही सो गई। उसकी आंख कमरे में होने वाली आहट से खुली थी। उसने जैसे ही आंखें खोल कर देखा तो वो किसी की कैद में थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। दुराब ने उसको अपने बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था। एक टांग उस पर रखे उसको मुकम्मल तौर पर कैद कर दिया था। अगली सुबह एमल की आंख सबसे पहले खोली थी। वो अपने ही ध्यान में जैसे ही हिली, तभी दुराब की भी आंख खुल गई। इस दौरान जब एमल को अपनी बाहों में देखा तो वो एकदम आग बगोला हो गया और उसको बिस्तर से धक्का देकर नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। एमल इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए घबराकर वो रोने लगी। उसे अपने नसीब पर रोना आ रहा था। कहाँ वो इतने प्यार मोहब्बत में पलने वाली, और कहाँ ये, जाने उसका नसीब कैसे बदल कर रह गया था। उसको तो अफसोस भी हो रहा था कि उसके माँ बाप ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं पूछा था कि वो जिंदा भी है या मर गई। रात में तुम्हारी जुर्रत भी कैसी हुई मेरे साथ बिस्तर पर आकर लेटने की? तुम नहीं जानती कि ये मेरा बिस्तर है और मैं अपने बिस्तर पर किसी को जगह नहीं देता। और फिर क्या तुम भूल गई थी? मैंने अभी कल ही तो तुम्हें और तुम्हारी औकात बताई थी। उसके बावजूद तुम बिस्तर पर कैसे लेटी? बोलो, जवाब दो मुझे। दुराब एमल पर चीख रहा था और नीचे बैठी आलिया बेगम सर पकड़कर बैठ गई थी। दुराब को कल जिस तरह एमल की फिक्र करते देखा था, आलिया बेगम को लगा था कि शायद उसका गुस्सा ख़त्म हो चुका है, मगर अभी तो शुरुआत थी। अभी तो ये धूप छाँव सा रवैया बहुत आगे तक जाना था। वो दुराब, खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया, साईं बोला करो जैसे बाकी सब मुलाजमाएं बोलती हैं। एमल को अपने लिए मुलाजमा जैसा लफ्ज़ सुनना बहुत तकलीफ़ दे गया। जो भी था वो दुराब की बीवी थी, मगर जब उसके शौहर ने उसे एक मुलाजमा से मिला दिया था तो पीछे क्या रह जाता था। वो आंसू बहाती दुराब से माफ़ी मांगती कमरे से जा चुकी थी और पीछे दुराब रात में हुए मामले पर सोच रहा था। वो इतना बेफिक्र होकर कैसे सो गया? उसे तो नींद बेचैनी की आती थी, मगर रात में जिस कदर वो पुरसकून होकर सोया था, आज से पहले वो कभी इतने सुकून से नहीं सोया था। जो भी था वो एमल के साथ पुरसकून होकर सोया था। एमल कमरे से जा चुकी थी। वो नीचे गई तो उसकी आंखों में आंसू थे जो आलिया बेगम की निगाहों से दूर ना रह सके। एमल, क्या हुआ? दुराब ने फिर कुछ कहा। तभी एमल आलिया बेगम के गले से लगकर रोने लगी और कहने लगी, आंटी, मुझे यहाँ से जाने दें, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इनका धूप छाँव सा रवैया मुझे दिमागी मरीज़ा बना देगा। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तभी आलिया बेगम कहने लगी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। एमल, तुम वाहिद लड़की हो जिसकी वो फिक्र करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फ़िक्र देखी है। वो बेशक वक्ती तौर पर जज्बाती हो जाता है, मगर उसकी आंखों में,
اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی تو جگہ ہے۔ مگر آنٹی میں کس طرح ساری زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزاروں گی جس کے دل میں میرے لیے محبت ہے یا نہیں؟ یہی جاننے میں مجھے ساری عمر لگ جائے۔ اور پھر میں تو ونی میں آئی ہوں، میرے لیے اس کے دل میں محبت کیوں ہوگی بھلا؟ آپ مجھے یہاں سے بھگا دیں، آپ تو اس گھر کی مالکن ہیں نا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے، وہاں میں رانی بن کر رہتی تھی، اور یہاں پر تو دولاب نے ایک ہی دن میں مجھے ملازمہ بنا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتی، ان کو سائیں کہا کروں جیسے باقی ملازمائیں کہتی ہیں۔ ان کی نظر میں میری حیثیت صرف ایک ملازمہ کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آپ ایسے خواب مت دیکھیں، اس رشتے کا اختتام ایسے ہی ہوگا جیسے ایک ونی میں آئی لڑکی کا ہوتا ہے۔ یہ نہ تو کوئی ٹی وی ڈرامہ ہے اور نہ ہی کوئی فلم، یہ اصل زندگی ہے۔ یہاں پر ہمارے خواب، خواہشات ہمارے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، اور ہمیں ایسے راستے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، جہاں صرف پتھر ہی پتھر ہوں، اور کوئی جائے پناہ بھی نہ ہو۔ میں یہاں رہی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچ کر ہی میری مدد کر دیں۔ ایمل عالیہ بیگم کی منت سماجت کر رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا ہے اور کہیں نہ کہیں شرمندہ بھی ہو رہا ہے۔ بانو، خیال رکھنا کوئی گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی گھر سے باہر جانے کے لیے بہت بے چین ہے تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ جی سائیں، جو آپ کا حکم۔ یہ کیسا ناشتہ بنایا ہے؟ ناشتے کی پلیٹ کو دور اچھالتے وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ ایمل جو اس کے پاس ہی کھڑی تھی، گرم گرم ناشتہ اس کے پیروں پر گرا تھا۔ گرم ناشتہ پیروں پر گرنے کی وجہ سے وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ درد اتنا تھا کہ برداشت سے باہر تھا، مگر اسے تو اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ رو سکے یا چیخ سکے، اسی لیے منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل چہرے پر آنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ دولاب غصے سے اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ نیچے بیٹھی کبھی اپنے جلے ہوئے پیر کو دیکھتی تو کبھی ناشتہ چن چن کر پلیٹ میں واپس رکھتی۔ دولاب اپنے کمرے میں گیا تو ایمل کو اونچی اونچی آوازیں لگا۔ ایمل سب کچھ چھوڑ کر دولاب کی بات سننے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ جی سائیں، کیا حکم ہے؟ تبھی دولاب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے مارنا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں پر کوئی بھی کھیل کھیلتی رہو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے سنا ہے کہ تم یہاں سے بھاگنے کی منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو گی۔ تم میری بیوی ہو، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ سیاہ لباس میں خوف سے لرزتی ایمل قدم پیچھے لینے لگی جب سردار دولاب خان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھا۔ بولو، یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو؟ مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی مجھ سے دور جانے کی، یا ایسا سوچنے کی بھی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں تمہیں پل پل تکلیف دوں گا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے اور تم ابھی سے گھبرا گئی۔ ابھی تو کھیل بہت آگے جانا ہے۔ سائیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ ایمن نظر چراتے جھوٹ بول رہی تھی، مگر اس کے پاس ابھی کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں سوائے جھوٹ کے۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتی تو دولاب یقیناً آج اس کو جان سے مار دیتا۔ ابھی بھی وہ بہت غصے میں تھا، تبھی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا، اور وہ کان پر ہاتھ رکھے ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں یہ حویلی تباہ کر دوں گا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو مجھ سے دور جانے کے بارے میں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اور میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی، اور اگر تمہیں کہیں جانا بھی ہوگا تو تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس گھر سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا، پھر ساری زندگی بے سہارا یوں ہی گزارنا، کیونکہ میں تو ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔
اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ دوراب تو کمرے سے جا چکا تھا، مگر وہ بت بنی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا دوراب کی اماں نے دوراب کو بتایا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی، تانے بانے بن رہی تھی، کیونکہ یہ بات تو صرف اس کی ماں ہی جانتی تھی، اور تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایمل کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اس نے ہی ایمل کو دھوکہ دے دیا۔ اس کو دکھ دوراب کے چیخنے چلانے کا نہیں تھا، بلکہ عالیہ بیگم کے دغا بازی کرنے کا تھا۔ شام کے وقت جب کمرے سے نکلی تو عالیہ بیگم اس کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، کیا ہوا؟ دوراب پھر سے چیخ چلا رہا تھا، سب ٹھیک تو ہے؟ مگر اس مرتبہ ایمل نے ان سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے ان کی بات کو نظر انداز کر کے آگے کو بڑھ گئی اور جا کر ان کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ عالیہ بیگم کو کافی دھچکا لگا تھا، تبھی وہ اس کے پاس گئیں اور جا کر کہنے لگیں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا تم مجھے ایسے نظر انداز کر رہی ہو؟ مجھ سے خفا ہو؟ تبھی ایمل نے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ جس طرح بات کر رہی تھی اس سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے دوراب کو کچھ بتایا ہے۔ پھر کون ہو سکتا ہے جس نے دوراب کو اس کی باتیں بتائیں؟ کیونکہ عالیہ بیگم کے علاوہ تو کوئی جانتا نہیں تھا، پھر وہ کس پر شک کرتی؟ سر جھٹک کر پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ عالیہ بیگم بھی خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایمل کو ہوا کیا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ دوراب کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور عالیہ بیگم ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایمل کا رویہ دن بدن خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ دوراب، تم ایمل کو اس کے گھر واپس بھیج کیوں نہیں دیتے؟ وہ یہاں خوش نہیں ہے، اور تم کسی کی بہن کو تکلیف دے کر کون سا ثواب کما رہے ہو؟ اماں، آپ کو اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ بار بار گھر جانے کا کہتی ہے، تم اس کو اس کے ماں باپ سے ایک دفعہ ملوا لاؤ۔ کچھ تو رحم کرو، 3 مہینے ہو گئے ہیں اس کو یہاں آئے۔ مگر دوراب کسی کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کو ایمل کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایمل اس کو چھوڑ کر جائے۔ اس کے پاس بس ایک ہی حربہ تھا جس سے وہ ایمل کو اپنے پاس روک سکتا تھا، اور وہ تھا اپنا خوف، جو وہ اس پر ڈال کر اس کو روک سکتا تھا۔ اماں کہہ رہی تھی تم گھر جانا چاہتی ہو؟ ایمل کمرے میں صفائی کر رہی تھی جب دوراب اچانک کمرے میں آیا اور اس کو پیچھے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر باز پرس کرنے لگا۔ ایمل، جو اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم اچھل پڑی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں میرا حق دینا ہوگا، بیوی ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، پھر ہی میں تمہیں تمہارے گھر جانے دوں گا، بلکہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ مگر ایمل کی جان تو تبھی نکل گئی تھی جب دوراب نے اس سے اپنا حق مانگا تھا۔ ایمن کو تو شادی کی رات یاد آ گئی تھی۔ اس سے پہلے دوراب اس کے قریب جاتا، اگلے ہی لمحے وہ اسٹور روم میں بھاگتی اندر سے دروازہ بند کر گئی۔ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا، پر اس کے بعد جو ہوگا تمہاری روح بھی پناہ مانگے گی۔ دوراب اچانک اسٹور روم کے دروازے پر گیا اور دھاڑنے کے انداز میں ایمل کو وارن کرنے لگا۔ دوراب خان دھاڑا تو ایمل بری طرح رونے لگی۔ سائیں، میرا یقین کریں، میں گھر سے نہیں بھاگی، بلکہ آپ کی اماں نے مجھے کہا تھا کہ… وہ اپنی صفائی میں بول ہی رہی تھی جب دھاڑ سے دروازہ کھلا اور دوراب اندر داخل ہوا۔ ایمل کی معصومیت اور کم عمری کی وجہ سے وہ اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا، جبکہ وہ ونی میں آئی لڑکی تھی۔ پر آج دوراب کی بات ہی الگ تھی، ایمل کو دیکھنے کا نظریہ ہی الگ تھا۔ دوراب آہستہ آہستہ ایمل کے قریب جا رہا تھا اور وہ روتی کانپتے وجود کے ساتھ ایک ایک قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی۔ جب دوراب جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا،
اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ تبھی دوراب اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا۔ ارے یار، کہہ تو رہا ہوں کچھ نہیں کروں گا، بس خاموش ہو جاؤ۔ اس کی حالت دیکھ کر دوراب ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح ایمل کو ریلیکس کرے۔ تبھی اس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں مانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، مگر تم میری حالت کو بھی تو سمجھو۔ اس وقت میں کس قدر تکلیف میں تھا۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہاں، میں یہاں پر غلط تھا کہ میں نے تمہارے بھائی کا بدلہ تم سے لینا چاہا، جبکہ میں بھول گیا تھا کہ اس سب میں تم تو بے قصور ہو، اور بے قصور پر ظلم کرنے والا جہنمی ہے، خدا بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ مگر خیر، دیر آئے درست آئے، امید کرتا ہوں تم مجھے معاف کر دو گی۔ ہاں، یہ اتنی جلدی اور اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر یہ ناممکن بات بھی نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اس بارے میں سوچ سکتی ہو۔ جب تک دوراب بات کر رہا تھا تب تک ایمل بالکل خاموش رہی، مگر جیسے ہی دوراب چپ ہوا، ایمل نے اسے خود سے دور کیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ تمہارے لیے بہت آسان ہوگا، میں نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ تم تو تکلیف دینے والوں میں سے ہو، تکلیف برداشت کرنے والوں میں سے تو میں ہوں۔ جب تمہیں ہر بات کا علم تھا، ہر بات کی سمجھ بوجھ تھی، پھر بھی تم نے جانتے پوچھتے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ مجھے ابھی کے ابھی تم سے طلاق چاہیے۔ تبھی اچانک ایمل کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر دوراب کی باہوں میں گر گئی۔ دوراب کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اماں، اماں، وہ اپنے کمرے میں کھڑا عالیہ بیگم کو آوازیں دے رہا تھا۔ عالیہ بیگم جلدی سے اس کے کمرے میں گئیں اور ایمل کو ایسے بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا جو اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ دوراب اور عالیہ بیگم کمرے کے باہر بے چینی سے چکر لگا رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی اور کہنے لگی، مبارک ہو مسٹر دوراب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ خبر تھی یا کوئی پہاڑ جو دوراب کے اوپر ٹوٹا تھا؟ دوراب تو گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ دوراب، مبارک ہو بیٹا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ عالیہ بیگم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر وہ دوراب کی حالت سے ناواقف تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ اماں، میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ عالیہ بیگم کو لگا کہ ان کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا بولا تم نے؟ ایک مرتبہ پھر سے کہو۔ اماں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ لیکن کیا میں وجہ جان سکتی ہوں جو تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ عالیہ بیگم تو غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھیں، تبھی دوراب سے بھی سختی سے پیش آ رہی تھی۔ ایمل، جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جب وہ ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس بچے کا کیا مقصد ہے؟ اس بچے کو لے کر میں کیا کروں گا؟ میں اس کی زندگی مزید خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے، مجھ سے دور جانا چاہتی ہے۔ آپ میری تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جینا چھوڑ دوں، یعنی اس کو اس کے گھر واپس بھیج دوں۔ اماں، کیا میں اتنا برا ہوں؟ میں مانتا ہوں کہ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، مگر مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میں اس کو دیکھوں نا تو میرا دن نہیں گزرتا۔ اماں، آپ اس کو کہیں نا وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں اسے سارے جہان کی خوشیاں دوں گا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔
दुराब इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो एक खिलौना लेने के लिए जिद पर अटक जाए। आलिया बेगम को अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था, मगर अभी वो उस पर तरस खाकर मजीद उसको शय नहीं देना चाहती थी। ये तो तुम्हें शुरू में सोचना चाहिए था दुराब। अब भुगतो। जब तुमने उस पर बेजा जुल्म किए, वो तो बेकसूर थी ना, उसका तो कोई कसूर नहीं था। फिर भला तुमने उस पर जुल्म करते एक मर्तबा भी सोचा था? क्या अम्मा, मैं क्या करूं? मैं किस तरह अपने गुनाहों की तलाफी करूं? उसे कहें मुझे बस एक मौका दे दे। आलिया बेगम की नज़र अचानक से दुराब के पीछे खड़ी एमल पर पड़ी थी। दुराब ने आलिया बेगम के ताक़ुब में देखा तो एमल को खड़ा देखकर जल्दी से उसके पास गया। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर जाकर आराम करो। ऐसी हालत में ज़्यादा देर खड़ी मत हुआ करो। आंटी, मुझे ये बच्चा चाहिए। अगर इनको नहीं चाहिए तो इनकी मर्जी है। अब मैं मज़ीद इनके साथ इनकी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। नहीं चाहिए ना इनको बच्चा तो ठीक है, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। अपने बच्चे की देखभाल खुद करूंगी। उसको खुद भी कमा के खिला सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर अपने बच्चे के लिए। दुराब तो पछता रहा था। एमल ने सिर्फ वो बातें सुनी थीं जो एमल को मज़ीद दुराब के खिलाफ कर रही थीं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो ठीक है, तुम यहाँ रहकर ही ये बच्चा पैदा करोगी। यहाँ रहकर जो तुम चाहोगी वैसा होगा। कोई तुम्हारे काम में मदाखलत नहीं करेगा, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इतना कहकर दुराब तो वहाँ से चला गया था, लेकिन एमल आंसू बहाती अपने कमरे में वापस चली गई थी। शाम के वक्त जब दुराब आया तो घर में काफ़ी खामोशी थी। अम्मा एमल कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कमरे में है क्या? आलिया बेगम जो किचन में काम कर रही थी, दुराब ने एमल को वहाँ ना पाकर आलिया बेगम से पूछा था। वो अपने घर वापस जा चुकी है। यहाँ रहकर उसकी देखभाल अच्छी नहीं हो सकती थी और फिर उस बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता। इसीलिए तुम्हारे अब्बा ने उसको उसके घर वापस भेज दिया है और अब की मर्तबा फ़ैसला उस पर रखा है कि अगर वो वापस आना चाहे तो ठीक है, वरना तुम उसे तलाक दे दोगे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? अब्बा कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? मैं हरगिज़ उसको तलाक नहीं दूंगा। और ये बात आप लोग जान ले, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। मैं उसके बग़ैर एक मिनट नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को वापस लेकर आने के लिए, और मैं देखता हूँ कि मुझे उसे वापस लाने से कौन रोकता है। दुराब तो दीवाना हुआ फिर रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी अम्मा उसके साथ क्या खेल खेल रही हैं। तभी वो सरदार नबील के घर गया था। अपने दरवाजे पर दुराब को खड़ा देखकर सरदार नबील एकदम चौंक उठा। आओ बेटा, अंदर आओ। मैं यहाँ अंदर बैठने नहीं आया। मेरी बीवी को जल्द से जल्द बाहर निकालो। क्या मतलब है इस बात का? एमल यहाँ पर तो नहीं है। मुझसे ज़्यादा फजूल बात करने की कोशिश मत करो। मेरी बीवी को फौरी तौर पर बाहर निकालो, वरना मैं खुद अंदर से जाकर ले आऊँगा। बेटा, तुम चाहो तो पूरा घर देख सकते हो। मैं सही कह रहा हूँ, एमल यहाँ पर नहीं है। अब की मर्तबा दुराब के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। वो उल्टे कदमों घर भागा था। अम्मा, एमल किसके साथ गई थी? वो तो अपने घर नहीं पहुंची। ये क्या कह रहे हो? वो यहाँ से तो घर जाने के लिए निकली थी। अम्मा, आपने उसको अकेले क्यों भेजा? अब मैं उसको कहाँ तलाश करूँगा? दुराब तो जैसे पागल हुआ जा रहा था। जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और जिस से वो राब्ता कर सका था, एमल के लिए उससे राब्ता किया, मगर एमल का कहीं पता नहीं चल रहा था। थक हार कर रात के वक्त वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। सर दर्द से फट रहा था। दिन रात गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया था। 2 महीने पर लगा कर उड़ गए।
اس دوران دولاب کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک جو اچھائی اس میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ 5 وقت کا نمازی بن گیا تھا۔ ہر وقت ایمل کو دعاؤں میں رو رو کر مانگتا تھا، دولاب آ کر ناشتہ کر لو بیٹا۔ عالیہ بیگم اس کے کمرے میں گئیں تو وہ ہر طرف اندھیرا کیے بستر پر لیٹا تھا۔ اماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ دولاب کب تک ایسے چلے گا بیٹا؟ وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، تمہیں کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ چھوڑیں اماں، ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ان کو تو اس بات کا بھی خیال نہیں کہ ان کی اولاد کو ان کی کتنی ضرورت ہے، لیکن انہیں کیا لگے، انہیں کون سا اولاد چاہیے تھی؟ ایمل کی آواز پر دولاب نے جھٹ سے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ کھڑکیوں سے آتی دھوپ کی روشنی میں ایمل کا کھلا کھلا چہرہ اور بھرا بھرا جسم دیکھ کر دولاب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایمل اس کے پاس ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتے ہوئے ایمل کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ تم ایک دفعہ کہتی میں تمہیں اپنی جان نکال کر دے دیتا۔ اس طرح پل پل مارنے کا بہت مزہ آیا ہے۔ تم نے کیوں کیا؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دنیا میں تم ہو ہی نہیں۔ ہر جگہ تلاش کیا میں نے تمہیں۔ ہاں جی، ہر جگہ تلاش کیا، مگر اپنے دل میں تلاش نہ کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تکلیف میں نے برداشت کی، اس کے بعد آپ کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر میں نے اپنی اولاد کی خاطر آپ کو معاف کیا اور آپ کا انتظار کیا۔ آپ نے مجھے اپنے گھر میں ہی تلاش نہیں کر سکے تو باہر کہاں کرتے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، چھوڑیں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب تو آ گئی ہوں نا، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اور تم مجھے سمجھاؤ نا، میں سمجھ جاؤں گا۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہوگا۔ تم جس طرح زندگی گزارنا چاہو گی ویسے گزارو گی۔ اگر تم چاہو گی تو روز اپنے گھر والوں سے مل سکتی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ آپ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کرنا، کبھی میرے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، تو میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس بچے کو اور مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، اور سب سے پہلے آپ اس گاؤں سے یہ ونی کرنے کی روایت تو ختم کریں۔ مجھے آپ سے یہی چاہیے۔ آج دولاب، ایمل اور اس کی بیٹی آئزل اپنی زندگی میں پرسکون ہے، اور اب سے گاؤں میں ونی کرنے کی روایت ختم کر دی تھی۔ پیار، محبت اور امن پورے گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، اور یہ صرف اور صرف ایمل اور دولاب کی وجہ سے تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔